بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ نہ صحابہ کو کہا تزوجو، نکاح کرو، اولاد بھی رکھو، عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مت بنو، اولاد بھی پیدا کرو۔ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے جتنی عبادت ہو جائے وہ اللہ کو مقبول ہے۔ اسی لیے عورت کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بچے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ نہیں کرنے دے رہے، وہ نہیں کرنے دے رہے، ہائے کمبخت۔ کوئی بات نہیں، جتنی نماز ٹوٹی پھوٹی آپ سے ہو رہی ہے اللہ یہ نماز زیادہ اچھی قبول کرے گا اس عورت سے جس کے اولاد نہیں ہے اور وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین مسجدوں میں آتی نماز پڑھنے کے لیے تو بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھی، کیونکہ بچے کہاں چھوڑ کے آتی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے 2 3 4 4 سال کے، وہ ساتھ لے آتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بچے پھر نماز میں تنگ بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، سلام کے بعد کہتے جتنی خواتین نماز میں بچوں کو لے کر آئی ہیں یہ بچے عیدی سینٹر میں جمع کراتے، یا تو مسجد میں نہ آئیں، پابندی لگاتے کہ ان کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ایک اعتراض تو ہم یہ کرتے، دوسرا اعتراض یہ کرتے ہماری نماز میں خشوع و خضوع میں خلل ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے، ہم اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو کونے کی صف کے کونے میں جو خاتون کھڑی ہوئی ہیں اس کا بچہ رو رہا ہے، تو اس کو گھر میں یا اس کے سیلنسر لگا کے آیا کرو بچے، کیونکہ بچہ جب روتا ہے نا تو بغیر سیلنسر کے روتا ہے، وہ پوری اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا نا کیا ہو رہا ہے، پورا گلا پھاڑ کے روتا ہے، کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، نکالو ان کو یہاں سے۔ اور خواتین کا مسجد میں آنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر۔ تو آپ تو یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی تمہارے لیے جب مسجد میں آنا ضروری بھی نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، تو اس جائز کام کے لیے سب کی نمازوں کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہی فرماتے ہیں نا کہ بھائی چلو فرض واجب ہوتا تو ہم کہتے بھائی بچے تو چھوڑ کے آ نہیں سکتی، مجبوری میں فرض کام ہے، فرض بھی نہیں ہے جماعت سے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ کیسے کہ جب کوئی بچہ روتا تھا اور ماں پریشان ہوتی تھی تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہو کتنا خیال کیا بچے والی عورت کا کہ اپنی نماز مختصر کر دی کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ ہم ہوتے ہم کہتے تمہاری وجہ سے میں نماز مختصر کر رہا ہوں، میں تو خشوع و خضوع سے آج پڑھنے والا، تو میرا پورے سورہ رحمان کا موڈ تھا، اور اس عورت کے بچوں نے چیپیں لگائی ہے، ٹیپیں ان کی وجہ سے ہم قل اللہ پڑھ کے رکوع کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہماری تو نماز بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتنی رعایت کی، کوئی بات نہیں، نہ پابندی لگائی مسجد میں آنے پر، نہ بچوں کے آنے پر پابندی لگائی، نہ ان کے رونے پر پابندی لگائی، اور نہ یہ کیا کہ اپنی نماز کو مکمل کیا، بلکہ نماز کو کیا کر لیا، مختصر، اور حوصلہ افزائی کی۔ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی، اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں والی عورت کی کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی پسند بولتے کیوں نہیں یار، نہیں کرتے کسی بھی لحاظ سے، کوئی بات نہیں، یہی مطلوب ہے، ہم نماز مختصر کر لیں گے، تم بچے نہ بچے جننا چھوڑو اور نہ بچوں کی تربیت چھوڑو۔ مسجد میں آئے گی تو کہاں رکھ کے آئے گی بھائی، وہ بچے کہاں رکھ کے آئے گی وہ بچے، کوئی بات نہیں، لے آؤ ساتھ، ہم نماز مختصر کر لیں گے۔ کتنی ہو اس میں خواتین کو ترغیب ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے اپنے بچوں کو پالنا، کیونکہ یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے، اسی میں علماء بھی پیدا ہوں گے، اسی میں مبلغین بھی پیدا ہوں گے، اسی میں تاجر بھی پیدا ہوں گے، ان تمام طبقے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر مائیں بچے جننا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی، مسلمان ہر سطح پہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے نا پاکستان،
آبادی کی قوت کی وجہ سے پاورفل ہے. سعودی عرب کی فوج ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک ہی نہیں ہے اس کے پاس آرمی بنانے کے لیے, اتنے افراد ہی نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین کی نماز میں بچوں کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں, یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ اسی نماز میں انشاءاللہ پورا اجر دے گا. اللہ کو یہ نماز پسند. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تہجد پڑھتے تھے, حضرت کے 7 یا 8 بچے تھے, تو فرماتے ہیں چھوٹے بچے بعض دفعہ روتے تھے, فرماتے ہیں میں وہیں نماز پڑھتا تھا, وہاں سے جاتا نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہیں نماز خراب ہو رہی ہے, نا فرمایا وہیں. اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بچوں کے رونے پر. فرمایا مجھے نماز میں اور مزہ آتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے. جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے. کل ہم بھی روتے تھے تو ہماری مائیں بھی ہمیں پالتی تھی نا. یار کیا سے سمجھا یار بھائی, آج جو بچہ رو رہا ہے تو کیا پہلی دفعہ رو رہا ہے وہ؟ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی روتے تھے نا, آپ کے ماں باپ نے بھی تو برداشت کیا تھا. یہ تو نہیں کہ گلا دبا کے پھینک دیا ہو کہ پھر یار کیا ٹینشن پال لی. جیسے آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا اور ہمیں یہ زندگی ملی, تو ایسے ہی ہم نئی نسل کو اس کے رونے دھونے کو برداشت کریں گے, تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ. بچہ ہے روتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے, تو بچے کے جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے. بچے کی ہنسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے, ہنستا بھی فری سٹائل میں. ہم تو ہنسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے, یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا, بہت تمیز سے ہنسیں گے. بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں, اور دانت صاف ہوں گے تو ہنسیں گے, ورنہ کہیں گے یار ابھی رہنے دو, بس مسکرانے پر گزارا کرو. بہت بچے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے, بچہ فری سٹائل ہنستا ہے تو ہے, نان اسٹاپ ہنستا ہے. یعنی وہ اس میں منافقت نہیں ہے بچے میں, جو اندر ہے وہی اس کے باہر ہے. تو اس لیے بچہ رو رہا ہو, تنگ کر رہا ہو. اور ایک جنرل نالج کی بات آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے رونے پر زیادہ پریشان بھی نہ ہوا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, ہائے پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, رونے دو. بچوں کے لیے چیخ چیخ کے رونا ان کے پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو بچہ چیخ چلا کے نہیں روتا اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو, تحمل پیدا ہو. کیونکہ جس آدمی میں برداشت نہیں ہے, جس عورت میں برداشت نہیں ہے, وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا. نہ وہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتا ہے. اپنے بچے ہی برداشت نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے دنیا میں؟ اتنا چھوئی موئی بن کے زندگی گزارو گے نا, بالکل ہی ایسے بالکل چھوئی موئی بن کے ہائے اللہ ہوئی اللہ والی, تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے بڑے بڑے علماء بزرگوں کو جنہوں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں, ان کے بچوں, انہوں نے بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے, بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے انہوں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 بچے تھے. کیا یہ عیدی سینٹر نے پالے تھے؟ انہوں نے ہی پالے ہیں. اور دین کا کتنا کام کیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد, پوری آدھی دنیا فتح کی ہے. 40 بیٹے تو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت علم پھیلایا ہے دنیا میں, بڑا کام کیا ان کا علمی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں. کوفہ میں, بصرہ میں حضرت انس ابن مالک درس دیا کرتے تھے. بچے بتاؤں کتنے تھے؟ نہیں بتاؤں؟ بتا دوں. صحیح بخاری کے مطابق فرماتے ہیں 120 بچے تو وہ ہیں جو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں, اور 100 بیٹے انہوں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھیں. 100 بیٹے. کوفہ میں 4 آدمی ایسے گزرے جن کے 100 بیٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. دیکھے کا مطلب جو جوان ہو چکے تھے چلتے پھرتے. ان میں ایک انس ابن مالک بھی تھے. 4 بیویاں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھی, لیکن بچے تو ہو گئے نا, چاہے باندی سے ہو چاہے بیوی سے ہو. انہوں نے تو پال بھی لیے, سب کچھ ہو گیا. بچے خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. بچے زیادہ ہوتے ہیں, ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. ایک کو پالنا مشکل ہے, ہر وقت ماں باپ کے ساتھ چمٹا رہے گا وہ, ہر وقت. تو خیر, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ترغیب دی ہے, بھائی خاندان بھی ہوگا, اور مسلمان کا خاندان چھوٹا نہیں ہوتا, کیسا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خاندان ہے تو ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے. جب ذمہ داریاں ہیں تو مسجد میں آ کے اگر بیٹھ جائے گا تو ذمہ داریاں کون نبھائے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ آلو پیاز ٹماٹر انڈے لیتے آنا, دہی لیتے آنا, ٹینشن لینے کی اسی میں